نے کابینہ میں رہ کے بنایا، لیکن اس کے اوپر جتنا پیسہ ہم نے رکھا تھا جو بنانا تھا نہیں بن سکا، لیکن پھر بھی تھوڑا پروٹیکشن ملا، ورنہ لوگ یہاں اگر وہ سوراخ میں پتھر پھینکتے تھے، یعنی اس کو توڑنے کے لیے اگر کوئی پتھر اس میں ٹک گیا تو پھر وہ جو خاتون ہے اس کے لیے بیٹھا ہوگا۔ اس قسم کے غلط باتیں انہوں نے کر کے ان سب کو تباہ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو عام لوگ آ کر ان سب کو خراب کیا۔ ہم ان کی پرستش کرنے کی بات نہیں کر رہے، یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، یہ ہیریٹیج ہے۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ اس ہیریٹیج کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ ہمارے علماء بھی، ہر فرقہ کے علماء ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ اب خود آپ دیکھیں میرے خلاف لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کو بامیان میں، افغانستان کے بامیان میں طالبان نے اڑا دیا، کیوں؟ اثر کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو رکھنے کی وجہ سے آپ غیر مسلم تو نہیں ہو جاتا، لیکن یہ آپ کی پرانے زمانے کے آپ کے ہسٹری کو ریوائیو کرے گا۔ آپ ان چیزوں کی موجودگی میں آنے والے آپ کے قومی جو تشخص ہے یا آگے آپ نے بڑھنا ہے تو انہی پر بنیاد ہوگا، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے آثار آپ کو ہمارے یہاں سے مٹ چکے ہیں۔ میں خاص طور پر سب سے زیادہ امیزنگ آپ کو یہ نر آپ کے سامنے ہے، نر میں جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ کیسر کی پوری داستان کو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ ایک صاحب نے اپنے یہاں اس نے باغ بنایا اور اس کو ڈسٹمبر سے مٹا دیا تھا، توڑنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لمسا والا بھی میں نے پہلے تصویر لی تھی، ابھی انہوں نے پھر توڑا ہے۔ تو بہت سارے آثار تھے۔ آپ لوگ کو چونکہ مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے توڑ رہے ہیں، اس سے مذہب کا ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ہسٹری، کلچر اور آپ کے لوگوں کے بیہیویئر، جنرل بیہیویئر، یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم دنیا کو اپنے حقائق بتا سکتے ہیں، ہم کب سے ادھر تھے، ہم کیسے رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے جو ایوالو ہوا ہے، یہ ہم بتا سکتے ہیں۔ سر اس میں آخری ایک سوال ہے سر، اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی جو اسکالرز ہیں یہاں کے، جو ہسٹورینز ہیں یا جو کتابیں ہیں، جو بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو یہ سارے جو راک کارونگ ہے، جو منتھل بودھا راک ہے، یہ بودھا راک کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے، جبکہ آپ کا سوچ، آپ کا آئیڈیا بالکل سم ڈفرینٹ۔ بالکل آپ کہتے ہیں بھائی یہ تنپا راک ہے، یہ بنپا راک ہے، اور آپ کا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ ہے، اور ان کا چلو وہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت ہوگا، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوگی، ان کو سب کا یہ موقف ہے کہ بھائی یہ بودھا راک ہے۔ ہمارے یہاں بون مذہب پر یا بون کلچر پر اسٹڈی نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ آج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے یہاں جو سردیوں میں آپ میفان کرتے ہیں، بون مذہب کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ کے خزاں میں جو آپ خواتین ہمارے وہ چوپال پہ وہ ڈاؤ پلاتے ہیں، بلے پلاتے ہیں، ان کے ہیں۔ آپ کی سٹفلا ہے، ان کے ہیں۔ جو آپ کے جو پرو کھیلتے ہیں، یہ ان کے کلچر ہیں۔ یہ بدھ مذہب زیادہ سے گوتم بدھ کے بعد شروع ہوا۔ ان کی ہسٹری، نویں ہسٹری، جو آپ کو میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا، زبرجت اور غزیرمک میں، وہ اس میں 18,000 قبل مسیح سے انہوں نے یہ سارے چیزیں ہمیں انہوں نے اس زمانے سے دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو میزوپوٹیمیا کی اگر تاریخ دیکھیں، آپ کاربن ڈیٹنگ دیکھیں تو وہ 6 سے 7,000 قبل مسیح، مہر گڑھ اور آپ موہنجو دڑو سے زیادہ قدیم مہر گڑھ کہتے ہیں، اگر ان کو بھی دیکھیں ان سے بھی قدیم ہیں۔ یہاں میں نے بہت سارے آرکیولوجسٹ سے کہا جی یہ اس علاقے کے بارے میں آپ کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ فوسلائزیشن زون میں ہی نہیں آتا۔ وہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ اور دی پیریڈ عراق کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا، مختلف ادوار کو نہیں دیکھا۔ یہاں بے تحاشا زلزلہ آئے ہیں۔ یہ آپ کو ایک پلیٹو تھا، یعنی آج سے 28 لاکھ سال پہلے یہ ایک پلیٹو تھا، اور یہاں راک فارمنگ بھی ہو رہے ہیں۔ آج سے 28 لاکھ سال پہلے K2 کی اونچائی یا آپ کی یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا آپ کو دیامر کے، یہ 800 میٹر سے زیادہ بلند نہیں تھے۔ یہ اوور دی پیریڈ یہ راک فارمنگ ہوتے ہوئے بڑھتے گئے، اور یہاں پر بے تحاشا بارشیں اس وقت، یہ جو آپ کے بحر ہند کے مونسون کو روک نہیں سکتے تھے، بحر عرب کے، مطلب ابھی نہیں، اس زمانے میں نہیں روک سکتے تھے۔ 3,000 سے 4,000 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے میسو یہاں پر ایروجن ہوا، لینڈ سائل ایروجن ہوا۔ اگر آج سے 5 کروڑ سال پہلے اس علاقوں کو دیکھیں گے تو یہ سمندر تھا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ
آپ کے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ جنوبی افریقہ سے ڈرفٹ ہوتے ہوئے 5 کروڑ سال کے بعد یہاں پہنچا اور یہاں آ کر ایشین ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکر گیا. اب یہ ہمالیہ ہے, وہ آپ کے قراقرم ہے, ٹھیک ہے جی. ہندو کش تو خیر گلگت سے آگے آپ کو ملے گا. تو یہاں یہ ٹکرانے کے بعد لاوا اور جو ٹیتھے سی کے اندر جو ریت تھے, پتھر تھے, یہ سارے اس نے اٹھایا. اور پھر لاوا بھی نیچے سے آنے کے بعد مثلا یہ پہاڑ ہے آپ کو, یہ لاوا ہے, اور اس نے اپنے ساتھ اس نے راکس کلیس اٹھا کے لے آئے تھے, یہ ایروجن ہوتے گئے. تو اگر آپ ارضیاتی دور کو دیکھیں گے, ارضیاتی زمانوں کو دیکھیں گے, تو پھر آپ کو سب سے زیادہ انوائرمنٹل چینجز یا جغرافیکل چینجز ادھر جتنا آئے ہیں اور کہیں نہیں آئے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ان پہاڑوں کے پیچھے تکلمکان ہے. تکلمکان سمندر تھا, آج سے 8 لاکھ سال پہلے یہ سوکھ گئے. اس وقت 9-10 دریائیں جاتے ہیں اور اس تکلمکان میں غائب ہو جاتے ہیں ریت میں. تو ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں اور ہولسٹیکلی اسٹڈی کریں گے, پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا یہ بدارا کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیوں بنا, کیسے بنا. چلو جی, تھینک یو, بہت شکریہ.